أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين۔ سورہ آل عمران خاندان عمران کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ خاندان آل عمران، آل عمران، عمران کا خاندان۔ عمران کون تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران ابن ماسان، اپنے وقت کے بزرگ، بہت بڑی شخصیت، اقصا کے خطیب اور امام۔ یہ اس زمانے میں یہود کے عام سب سے بڑا عہدہ ہوتا تھا، مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، تو اللہ نے یہاں ذکر کیا اس کا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ سن 9 ہجری میں، جیسے سورت کے شروع میں نے آپ کو ایک واقعہ ذکر کیا تھا کہ بہت سارے وفود آئے تھے، بہت سارے وفود آئے تھے، تو ان میں ایک وفد آیا تھا نجران کا، عیسائیوں کا، آپ سے ملنے۔ تو اس دوران آپ سے انہوں نے گفتگو کی۔ آنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم وفادار رہا، چونکہ مسلمانوں کو پورے عرب پر غلبہ ملا فتح مکہ کے بعد، تو انہوں نے آنے کا اصل مقصد یہ بتایا کہ ہم وفادار رعایا کی حیثیت سے رہیں گے، ٹیکس ادا کریں گے اور آپ کے اس میں رہیں گے، کیونکہ ان کی جائیدادی تھی، قبیلہ تھا، سب چیزیں۔ تو اب اس دوران انہوں نے کچھ گفتگو بھی چھیڑی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے بارے میں باتیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بات کی، آپ ان سے بات کرنا نہیں چاہتے تھے، خود سے بات چھیڑ دی انہوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، اس طرح کی باتیں کی۔ اس پر جب گفتگو ہوئی تو بے بس ہو گئے بالکل۔ تو یہاں پر اللہ نے بڑی تفصیل سے خاندان عمران کا ذکر پایا، حضرت عیسیٰ۔ اور سورہ آل عمران کا موضوع کیا ہے، شروع میں بتا چکا ہوں، نصارہ کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام، عیسائیت کی اصلاح، ان کی خرابیاں اللہ نے ذکر کی۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، کیوں؟ تاکہ یہودیت میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی ان کی اصلاح کریں۔ اب ان کی اصلاح کے بجائے اب دیکھو وقت آنے پر خود خراب ہو گئے۔ جیسے ہر عروج کے لیے ایک زوال ہوتا ہے، ہر عروج کے لیے ایک زوال ہوتا ہے۔ دیکھو ایک انسان ترقی کر کے چلتا ہے، اب دیکھیں کب تک انسان شکر ادا کرے گا، نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان، قرآن نے تو ایک سیدھی سیدھی بات بتائی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں ہو، شکر ادا کرو گے تمہارے اوپر نعمت چلتی رہے گی، اور اضافہ کروں گا میں نعمت میں، یہ نسلوں تک چلتی رہے گی سلسلہ۔ اگر نسلوں کی تربیت ایسی ہو جائے، اولاد کی تربیت کی، انہوں نے اولاد کی تربیت کی، انہوں نے اولاد کی تربیت کی، وہ سلسلہ چلتا، لیکن کب تک چلے گا؟ مشکل ہو جاتی ہے، حالات بدلتے ہیں، ماحول بدلتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے، انسان کے پاس نعمتیں آتی ہیں، ہر ایک کے لینے کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، اور جو ہر ایک کا جو ہاضمہ ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے کرتے 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 کہیں نہ کہیں انسان ترقی سے زوال کی طرف چلا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں انسان زوال سے ترقی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا کا نظام۔ اب یہاں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 عقائد دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک اسلام کا عقیدہ ہے، قرآن کریم کا، دین کا عقیدہ اسلام کا۔ ایک یہودیت کا عقیدہ ہے، یہودیوں کا۔ ایک عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔
یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اب ختم ہو چکے، ہم نے سولی دی تھی ان کو، یہ جو کراس کا نشان ہے اس پہ باندھ کر کے اوپر گلا باندھا، دونوں طرف ہاتھ باندھے، نیچے پیر باندھے، سولی دے دی۔ اور عیسائی کہتے ہیں کہ سولی دی تھی لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ صراحت کے ساتھ، اشارتاً، پھر احادیث متواترہ ہے، یعنی احادیث متواترہ کا مطلب یہ اتنی حدیثیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کے جانے پر، واپس آنے پر، اتنی حدیثیں ہیں کہ بہت زیادہ حدیثیں ہیں، تواتر کو پہنچ چکی ہیں۔ اب ہمارا عقیدہ کہ وما قتلوہ، قرآن کہتا ہے نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، وما صلبوہ، نہ انہوں نے سولی پہ چڑھایا ہے، ولکن شبہ لہم، لیکن یہ لوگ شک میں پڑ گئے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب ہمارا یہ عقیدہ ہے جو ہمیں قرآن نے بتایا، جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے اس میں ذکر ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھایا، آسمانوں پر ہے، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ دجال کو قتل کریں گے، یہود کو قتل کریں گے، چن چن کے، ایک یہودی بھی نہیں رہے گا دنیا میں، سب قتل ہو جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ جو غالی قسم کے عیسائی ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں عقیدہ رکھا، اگر انہوں نے توبہ کر لی ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو بھی قتل کر دیں گے، اور پھر دنیا میں 40 سال تک حکومت کریں گے۔ حضرت مہدی کے دور میں آئیں گے اور پھر حضرت مہدی کی وفات کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، پھر مسلمانوں کے خلیفہ بن جائیں گے، 40 سال تک مسلمانوں کے حاکم رہیں گے، حکمرانی کریں گے، ان کی شادی ہوگی اور شادی کے بعد ان کی اولاد ہوگی، اور اولاد کے بعد پھر اپنے وقت پر ان کی وفات ہوگی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرات شیخین کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر کے ساتھ حجرے میں مدفون ہوں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور بھی اس میں تفصیلات ہیں، بہت ساری حدیثیں، یہ خلاصہ میں نے اس کو ذکر کر دیا۔ یہ آیتیں ہیں، کل انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے آسمان پہ اٹھائے جانے کا ذکر ہے، کل انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔